السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہتی ہوں جو ہم تمام کو اللہ کے جو سب سے اہم رکن ہے جو نماز کا طریقہ جاننے کے لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمائے. اچھا بچوں، آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کوئی بتا سکتے؟ نماز اور وضو کرنے کا طریقہ. جی، پہلے وضو بیٹے، بعد میں نماز. ٹھیک ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں، اس سے فرسٹ وضو اس کے بعد میں نماز. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وضو کے بارے میں کیا حکم ہو رہا؟ یا ایھا الذین وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، مطلب جب تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو تم کیا کرو؟ فغسلوا وجوہکم، تمہارے چہرے کو، اپنے چہرے کو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا؟ فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور تمہارے ہاتھوں کو دھو، کہنی ہوتا ہے. وامسحوا برؤوسکم، تمہارے سر کا مسح کرو. وامسحوا مطلب مسح کرنا. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور تمہارے جی جی ہاں بیٹے، کال آیا تھا مجھے. اچھا، وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو دھو. ہم کیوں وضو کرتے ہیں؟ اس سے کیا پتا چلا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے جا رہے ہو تو تم وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم وضو کا اہتمام کرتے. اچھا، وضو کس لیے کرتے بیٹے اپن؟
نظافت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے. اچھا میں ایک 3 باتیں بولتی. ہم مطلب وضو بولتے ہیں یا وضو بولتے ہیں؟ وضو بولتے ہیں. بولو بیٹے صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کا الفاظ کیسے بیان کیا جاتا؟ وضو واو پیش. آپ عربی پڑھتے نا بیٹے؟ زبر زیر پیش معلوم نا آپ کو؟ جی میم جی. الحمدللہ معلوم. زبر سے جو ہے وضو ہوتا، زیر سے جو ہے وضو ہوتا، اور پیش سے جو ہے وضو ہوتا. ہم اصل میں جو نماز سے پہلے کرتے نا عمل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو بولتے. جی پیش سے وضو بولتے. وضو بولتے نا اپن. وضو جو ہے اصل میں کیا ہے بولے تو پانی ہے. وہ اپن جس پانی سے وضو کرتے نا اس کو وضو بولتے. جس پانی سے ہم وضو کرتے اس کو وضو بولتے. اور جو ہے جس برتن میں ہم پانی لیتے اس کو کیا بولتے؟ وضو بولتے زیر سے. اب جو ہے پانی کو جو ہے زبر سے وضو بولتے، اور جس برتن میں پانی لیا جاتا اس کو زیر سے وضو بولتے، اور جس عمل کو ہم کرتے اس کو پیش کے ساتھ وضو بولتے. کلیئر ہے نا بیٹے؟ آپ لوگ تھوڑا ایکٹیو رہے تو میں کوشچنس کریں گے تو بھی آپ لوگ اچھے سے جواب دے سکتے. اس لیے اچھی طرح سنو بیٹے. اگر آپ اپنے گھر میں بھی اپنے ممی پاپا کو بھی بول سکتے. جو بھی ہے الحمدللہ تمام کا طریقہ سنت سے ثابت ہے شدہ طریقے کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی. آپ ہمیشہ اپنی لائف میں جب بھی کبھی بھی بڑے ہونے تک آپ لوگوں کو کوئی کچھ بھی غلط طریقہ دکھا تو آپ لوگ بھی اصلاح کر سکتے. جو بھی حق بات بولنے کا کیا ہے کوئی بھی بول سکتے. بڑوں کو چھوٹے بھی بول سکتے اور چھوٹوں کو بڑے بھی بول سکتے. اس لیے اچھا غور سے سنیے آپ لوگ. ٹھیک ہے؟ اچھا اپن جو ہے وضو کیوں کرتے؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ الطہور شطر الایمان. پاک صاف رہنا ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے. ٹھیک ہے؟ صرف ہم پاک صاف کر لیں ایک مرتبہ ہو گیا ایمان کا آدھا حصہ ہمیں مل گیا، ایسا نہیں ہے بیٹے. کس طرح؟ مطلب انسان پاکی حاصل کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جو کہ اس کے ایمان کا اس کا آدھا حصہ مکمل ہو جاتا. اس طرح پاکی کو حاصل کر لیتا ایک انسان. اس کے بعد میں جو ہے وضو جو ہے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے. اپنے گناہ تمام اللہ تعالی تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا جیسے میں نے کیا، پھر وہ کھڑا ہوا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور اتنی اچھی طریقے سے نماز پڑھی کہ اور سلو آ رہی بیٹے. ایک منٹ. ٹھیک ہے اب دیکھیے. اس طرح نماز پڑھا کہ اسے دنیا کی کوئی کچھ بھی خیال نہ آیا ہو. اپنی توجہ تمام کا تمام توجہ جو ہے اپن نماز میں لگائے. اس کے لیے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالی معاف کر دیں گے. متفقن علیہ روایت ہے. یہ صحیح حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں. ایک شخص جو ہے اچھی طرح نماز پڑھا اور اس طرح میم آپ کی آواز سننے نہیں آ رہی ہے میم.
मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। से पूरा मसाज हो, और गुद्दी तक करना है। गुद्दी के बाद में जो है ऐसा थोड़ा हरकत देना अपने हाथों को, उंगलियों से गुद्दी के पास थोड़ा हरकत देना। फिर जिस तरह अपन पीछे लेके गए ना हाथ, उसी तरह सामने लेके आना है। और सर का मसा एक मर्तबा ही करना है, 3 मर्तबा नहीं। तमाम के तमाम आजा 3 मर्तबा धोना है, लेकिन सर का मसा जो है एक ही मर्तबा करना है। सर का मसाज सिर्फ अपन 3 उंगलियों से 4 उंगलियों से नहीं, बल्कि तमाम का तमाम सर उसमें कवर हो जाना। अपने पूरा सर का मसाज करना फर्ज है। माथे के सामने से जो पेशानी जहाँ से शुरू होती ना, पीछे गर्दन तक सर का मसाज करना। उसके बाद में जो है 4 फर्ज जो अमल है मैं बताई ना, आप लोग एक मर्तबा आंसर दीजिए। आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मर्तबा मैं 4 जो अल्लाह ताला कुरान में जो आयत में फर्ज करे ना, जो आजा अपने को चेहरा मतलब धोने के जो जो आजा है, मैं बोली 4 फर्ज, वो एक मर्तबा कोई बोलिए बेटे। आप अपना स्पीकर ऑन करके कोई भी एक। आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? माइक ऑन जी नहीं हो रहा शायद आप लोगों का। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, आप लोग फिर एक बार रहनशी कर लीजिए। याद रखिए, अल्लाह ताला कुरान में जो है 4 आज़ाद, जो चेहरा, हाथ, कोहनियों तक धोना, और सर का मसा करना, और पाँव को टखनों तक धोने का हुक्म दिए है। और उसके मतलब इजाफा जो भी अपन अमल करते ना, तमाम का तमाम हदीस से साबित शुदा अमल है, जो अल्लाह के रसूल अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़े थे। उसके बाद में जो है सर का मसा करने के बाद में हमें क्या हुक्म दिया है? पैरों को धोने का हुक्म दिया है। पैरों को जो है टखनों तक धोना है, पीछे तमाम के वो मतलब एड़ियां भी भीग जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमा रहे हैं, क्या बल्कि अपने अ, जो खुश्क एड़ियां रहते ना बेटे, वो एड़ियों के लिए दोजख की आग है बोले अल्लाह के रसूल। इसलिए हमें अच्छी तरह मुतमईन हो जाना चाहिए कि हमारे तमाम के आज़ा सूखे नहीं रहे। और क्या बोले तो अगर उंगलियों के बीच में किसी को पानी नहीं गया, बल्कि अगर अंदेशा हुआ बोले, तो अपन ये छोटी उंगली लेके अपने पैरों के उंगलियों में ऐसा खिलाल करना। खिलाल करना मतलब ऐसा हरकत देना उंगलियों से पानी गए जैसा। ठीक है, अगर इत्मीनान है आप नल के नीचे रखे, पैर के उंगलियों के बीच पानी जा रहा तो ठीक है।
اگر کسی کو اطمینان نہیں ہے، پانی نہیں پہنچ رہا، تو اپنی یہ چھوٹی انگلی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو کلیئر ہے نا وضو کا طریقہ؟ جی میم. وضو کے بعد کی دعا آتی بیٹے آپ لوگوں کو؟ دعائیں سیکھ رہے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہی ہے کیا میم؟ نہیں بیٹے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ جو دعا ہے، پہلے کی دعا آپ جو پڑھے نا وہ بھی پڑھ سکتے، اور کیا بولے تو یہ اضافی دعا ہے، یہ دونوں بھی پڑھنا ہے اپنے وضو کے بعد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو یہ دونوں دعائیں ہمیں وضو کے بعد میں پڑھنا ہے. یہ تو کلمہ شہادت آپ لوگوں کو معلوم ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کے بعد میں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے، اللہم اجعلنی من المتطہرین، بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے بنا دے بلکہ. ٹھیک ہے بیٹے، آپ لوگ اگر نہیں آ رہا تو میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ بھیجتی آپ لوگوں کے گروپ میں، وہ آپ لوگ سیکھ لیجیے. یہ تو آتی نا، آپ پہلے جو دعا پڑھے اس کے بعد میں جو دوسری دعا ہے وہ بھی سیکھ لیجیے. ٹھیک ہے میم. جی اچھا، اس کے بعد نماز کا طریقہ. نماز کے لیے ہم پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز نیت ضروری ہے. نیت کیسے کر؟ جی بولیے بیٹے. میم میرے پاس ایک بک ہے، اس میں پورا نماز کا طریقہ مینشنڈ ہے. جی جی میں بیان کرتی نا، اب وہ طریقہ اور جو میں بیان کر رہی وہ صحیح ہے نہیں ہے، ایک مرتبہ چیک کر لیجیے آپ، اس سے اس کتاب سے ٹھیک آپ ہے. فائدہ اٹھا سکتے. ٹھیک جو ہے بھی میم. ہے سنت کے طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیے جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق پڑھے. اگر جو میری سنت کو چھوڑ دیے وہ مجھ میں سے نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز رہنے دو، وضو رہنے دو، ہر چیز ہم اللہ کے رسول کے طریقے سے کرنا ہے. ہمیں نماز کے طریقے ہے نا بیٹے، پہلی چیز کیا کرتے اپن؟ نیت کرتے نا. نیت زبان سے کرتے یا دل میں بولنا ہے بیٹے؟ دل میں میم. جی دل میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اگر آپ جو ہے نماز کے لیے ٹھہرتے نا، میں کچھ الفاظ بولتے، میں نماز پڑھتا ہوں، میرا چہرہ قبلے کی طرف، 2 رکعت نفل نماز، ایسا اپن پورا کا پورا جو بول رہے ہیں اپن اردو میں بول رہے ہیں. اگر نیت اگر رہتی تو اللہ کے رسول سے اگر ثابت شدہ نیت رہتی تو وہ بھی عربی میں رہتی. نماز میں جو ہے عربی کے سوائے کچھ بھی الفاظ بولنا جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ اگر کچھ دعا بھی کر رہے ہیں سجدے میں تو وہ بھی عربی میں رہنا ہے. صرف نفل نماز میں اپن اپنے لینگویج میں دعا کر سکتے. اس لیے نیت جو ہے کہیں بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. صرف اپن دل میں بول لینا ہے، جو بھی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہی ہوں میں اب بول کے خالی دل میں بول لینا، دل کے ارادے کو نیت بولتے.
نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے صفحے درست کرنا، آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو صفحے دیکھ لینا، صفحے درست کر کے اپن نماز سٹارٹ کرنا ہے۔ کیوں بولے تو اگر پہلی صف خالی رہی تو پچھلے والوں کی نماز نہیں ہوتی، اگر پچھلی صف خالی ہے تو ان لوگوں کی، اس سے بعد والوں کی نماز نہیں ہوتی، ویسا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول پہلے صف درست کرنے کا حکم دیے۔ اس کے بعد میں جو ہے تکبیر تحریمہ، یعنی پہلے اپن تکبیر بولتے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ کس طرح اٹھاتے، خالی اپنے دو ہاتھوں کے انگلیاں جو ہے مختصر، زیادہ کھلے بھی نہیں زیادہ بند بھی نہیں رکھنا، اور اپنے کاندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا، اور قبلہ رخ ہونا، ہمارے دونوں ہاتھ جو ہے قبلہ رخ ہونا، اور ہاتھوں کے انگلیاں جو ہے مختصر کھلے رہنا، کاندھوں تک یا کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ تکبیر جو ہے ارکان ہے، بغیر تکبیر کے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ آپ خالی ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ بندیے، نہیں ہوتی نماز۔ تکبیر کے ساتھ کاندھوں تک یا کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ اس کے بعد میں جو ہے ہاتھ باندھنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، عورتوں کا اور مرد آدمیوں کا طریقہ، پورے کا پورا نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، سوائے سطر کے۔ سطر جو ہے مرد حضرات کے جو ہے ٹخنوں تک کھلے رہنا، اور عورت کے جو ہے یہ پیر کی پشت اوپر کا حصہ بھی ڈھانپا ہوا رہنا۔ عورت بچی جب نماز پڑھ رہی تو اوپر انگلیاں رہتے نا، وہ بھی ڈھانپ کے پڑھنا، ہتھیلیاں چہرہ کھلا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر عورت کئی دوسرے لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہی تو چہرہ بھی ڈھانپنا ہے، اپنے کو چہرے کا بھی پردہ کر کے نماز پڑھنا۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ ثنا سبحانک اللہم، جو بھی کیا بولتے، دونوں دعائیں سنت سے ثابت شدہ ہیں۔ اللہم باعث بینی بین الخطایا، یہ اور ثنا دونوں میں سے کون سا بھی ایک دعا پڑھ سکتے۔ اس کے بعد میں جو ہے تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں الحمد سٹارٹ کرنا، اپن الحمدللہ رب العالمین بلکہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا، اچھے سے قرات کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ایسا ذرا تھوڑا تکبیر کے ساتھ کھینچ کے، جہاں پر بھی کھینچنے کا حکم ہے وہاں پر اچھے سے قرات کے طرح پڑھنا۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھے تو بھی چلتا، پڑھے تو افضل ہے۔ کیوں بولے تو قرآن کا کچھ بھی سورہ اگر اپن سٹارٹ کر رہے تو بسم اللہ سے سٹارٹ کریں، بسم اللہ سے سٹارٹ کر کے کچھ بھی آپ مختصر، آپ کو جو بھی سورہ آتا، چھوٹا رہنے دو بڑا رہنے دو، کون سا بھی سورہ آپ پڑھ سکتے۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیر کہتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ رفع دین بولتے، جس کو دونوں ہاتھ ایسا اٹھاتے تھے۔ یہ رفع دین جو ہے سنت ہے بیٹے، جسے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے بولتے نا۔ اگر آپ گھر میں جو ہے اگر کچھ بھی پینٹنگ ڈالے، آپ خالی پینٹنگ سے بھی اچھی دکھتی، پینٹنگ خالی آپ جو ہے پینسل سے پینٹنگ کچھ بھی آپ ڈرائنگ ڈالے، نہیں کچھ بھی کرے نا، پینسل خالی پینسل سے بھی ڈالے تو اچھی دکھتی، لیکن اس کو آپ کلرز دیتے، کیوں دیتے؟ خوبصورت دکھنے کے لیے دیتے۔ آپ پینٹنگ کو جب کلر دیتے نا، اس سے خوبصورتی آتی، اس ڈرائنگ کو جو ہے کلر دینے کی وجہ سے اس پہ خوبصورتی آتی۔ اس طرح نماز کی خوبصورتی کیا ہے بولے تو رفع دین جو ہے نماز کی زینت ہے بولے اللہ کے رسول۔ اور آپ کو جو ہے آپ رفع دین 4 مرتبہ کرتے، ایک رکعت، جب بھی آپ رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے،
ایک ایک رفع دین تو آپ کو جو ہے 10 نیکیاں ملتے بولے اللہ کے رسول. رکوع سے پہلے آپ رفع دین کرنا ہے اور سیدھا رکوع میں چلے آنا ہے. اور رکوع کے وقت جو ہے یہ چیزوں کو اپن مد نظر رکھنا ہے کہ اپن جو دو ہاتھوں سے جو ہے اپنے دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑنا اور کمر اس طرح جھکنا کہ کمر آپ کی سیدھی ہو جانا, جیسا بولتے نا 90 ڈگریز بولتے نا کریکٹ, مطلب آپ 3 بجے تو کیسا کریکٹ رہتا, 180 ڈگریز بول تو ہاف ہے نا, 360 ڈگریز بول تو فل سرکل, 180 بولے تو ہاف سرکل, 90 ڈگریز بولے تو کیسا رہتا, 3 بجے تو کیسا کریکٹ رہتا بیٹے, اس طرح آپ کی پیٹھ سیدھی رہنا رکوع میں جاتے وقت, زیادہ جھکنا بھی نہیں اور زیادہ اٹھنا بھی نہیں. اگر آپ کی پیٹھ کو کچھ بھی چیز رکھے تو وہ گرے نہیں جیسا ہے نا. جب اس کو کریکٹ رکوع بولتے, اور رکوع میں اطمینان کرنا, خالی ایسا جھکے ایسا اڑ گئے رکوع نہیں ہوتا, وہ کیوں بولے تو نماز باطل ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے مکے شریف میں مدینے میں جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کے رہتے, ایک شخص آتا اور نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے, واپس جاؤ اور اپنی نماز مکمل کرو, اچھے سے پڑھو بولتے. پھر اسی طرح جاتا ہے, پھر ویسی نماز پڑھ کے آ کے سلام کرتے, پھر بھی اللہ کے رسول اس طرح 3 مرتبہ ہوتا. اس کے بعد میں اللہ کے رسول مجھے اسی طرح نماز آتی, مجھے اس سے زیادہ نماز کا طریقہ نہیں معلوم, آپ میرے کو بیان کرو بولے. وقت میں اللہ کے رسول اس طرح بیان کرتے کہ تم رکوع کرو, اس طرح رکوع کرو کہ تم رکوع میں اطمینان حاصل کرو. اور رکوع میں کیا پڑھتے بیٹے, کوئی بولیے, آپ لوگ مائک آن کر کے کوئی بھی ایک بولیے. سبحان ربی العظیم. جی کتنے بار بولتے, 3 بار. 3 بار بولنا مسنون ہے. اتنے دیر جھکنا ہے آپ کو کہ کم سے کم 3 مرتبہ بولنا ہے سبحان ربی العظیم. اور دوسری بھی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک, جی سوری ایک سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, یہ بھی دعا پڑھ سکتے آپ. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ میں بھیجتی, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی پڑھ سکتے. اتنی دیر جھکنا ہے اپنے کو, کم سے کم 3 مرتبہ تو بولنا ہے. اللہ کے رسول 10 مرتبہ بولتے تھے اپنے نماز میں تسبیح. اچھی طرح رکوع کرنے کے بعد آپ سیدھا اٹھ کے ٹھہر جانا ہے, نہ کہ آپ سیدھا سجدے میں چلے آنا. ٹھیک ہے, یہ بھی ارکان ہے. ارکان مطلب آپ کی نماز نہیں ہوتی, وہ ارکان جب تک ادا نہیں ہوتا تب تک آپ کی نماز نہیں ہوتی. رکوع میں جا کے پھر سیدھا اٹھ کے ٹھہر جانا, اتنی اچھا ٹھہر جانا کہ آپ کے تمام کی ہڈیاں اپنے اعضاء پورے اچھی طرح اس کی جگہ پر پہنچ جانا, اور اٹھ کے کھڑے ہو جا کے سمیع اللہ لمن حمدہ, سمیع اللہ لمن حمدہ بول کے سر اٹھانا رکوع سے. اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, ربنا ولک الحمد بھی بول سکتے, لیکن یہ تسبیح کی جو ہے فضیلت اتنی زیادہ ہے. ربنا لک الحمد بول سکتے, ربنا ولک الحمد بول سکتے, اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ بول کے. ایک صحابہ نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے نا اس ٹائم پہ بولتے, اس کے بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ آپ لوگوں میں سے یہ تسبیح کون پڑھے بلکہ. ایک صحابہ بولتے اللہ کے رسول میں پڑھا تھا بولتے, تو کیا بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تسبیح کو جو ہے اٹھا کر اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے 33 فرشتے لپکے بولتے. مطلب اتنی زیادہ وزندار تسبیح ہے, اپنے کو بولنے سے اپنے نیکیوں میں اضافہ ہوتا. اللہ کے پاس حاضر کرنے کے لیے 33 فرشتے حاضر ہوئے بولے اللہ کے رسول. حمدن کثیرن طیبن مبارکن اضافہ ہے, ربنا ولک الحمد تو ہم بولتے ہی,
ہر کوئی کو نہیں معلوم یہ تسبیح جو ہے بیان کرنے سے ہمیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پورے کے پورے دعائیں میں جو ہے آپ لوگوں کے جو کس گروپ ہے نا انشاءاللہ اس میں بھیجوں گے. آپ لوگ اچھے سے پڑھیے اور سیکھ کے نماز میں تمام کے تمام عمل اپنے یاد رکھتے ہوئے کریے. سمیع اللہ لمن حمدہ کے سر اٹھانا، سر اٹھا کے ٹھہر کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ بول کے سجدے میں چلے جانا. آپ سجدے میں جا کے کیا پڑھتے بیٹے؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلیٰ الحمدللہ. یہ بھی اپن 3 مرتبہ بولنا، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ بھی بول سکتے. اس کے بعد میں جو ہے اچھے سے سجدہ کرنا، خالی ایسا جھکا جیسا کیا بولتے کوا ٹھونگ مارتا بولتے نا، اس طرح نہیں ماننا اپنے کو. اور سجدے میں بہت سارے چیزاں اپن امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں کرنا ضروری ہے اور دھیان سے کرنا. سجدے میں بہت ساری چیزیں خیال رکھنا ہے. کیا بولے تو دونوں ہاتھوں پہ سجدے جو ہے اللہ کے رسول کو جو ہے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، جو کہ پیشانی اور ناک 1 ہڈی، دونوں ہاتھ کے ہتھیلیاں 3 ہو گئے دونوں ہاتھ، اور 2 گھٹنے 5 ہو گئے، 2 پنجے 7 ہو گئے. صرف اسی اعضا پہ اپنے کو سجدہ کرنا ہے، نہ کہ اپنے کوہنیوں تک ہاتھ نیچے لگانا. کتے کے جیسا سجدہ مت کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولے؟ کتے کی طرح سجدہ نہ کرو. اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اپنے ہاتھ کو کھلے رکھتے تھے، بغل جب سفید ہو جاتے تھے، مطلب بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی، اگر کوئی بکری کا بچہ بھی اس کے نیچے سے چلے آتا تھا اتنا زیادہ کھلا رکھتے تھے. اور اپنے پیٹ اور رانوں کو دور رکھنا ہے، دور دور رہنا ہے. پیٹ اور ران دور رہنا ہے، ہاتھ بھی دور رہنا. یہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے اپنے کو. سجدہ کرنے کا طریقہ جو ہے 1 منٹ میں اسکرین شیئر کر کے بتا دیں. یہ دیکھیں یہاں پر دکھ رہا بیٹے اسکرین؟ جی میم دکھ رہا. جی یہ بولی تھی میں یہاں پہ، یہ جو ہے ایسا رکو کرنے کا جو ہے، یہ پیٹھ دیکھیں آپ سیدھی ہو گئی نا، اس طرح یہاں پر دیکھیں رائٹ. ایسا ایسا نہیں کرنا ہے اپنے، یہ صحیح طریقہ ہے رکو کرنے کا. اور سجدے میں دیکھیے بہت ساری چیزیں اپنے کو خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ 2 پیر جو ہے ایسا رہنا ہے، نہ کہ ایسا کیسا بولے تو ویسا نہیں رہنا ہے. یہ 2 پیران جو ہے ملا کے بھی کرتے تھے، مطلب قریب رہنا. پیر کھڑتے وقت ایسا رکھنا ہے اپنے کو، اور سجدے میں جاتے وقت جو ہے پیر 2 بھی ملا، یہ 2 ایڑیاں ایسا ملا دے کے بھی کر سکتے. اور جو ہے کیا ہے بولے تو یہ اپنے پیر کے انگلیاں جو ہے ایسا فولڈ ہو جانا قبلے کی طرف، ایسا فولڈ ہو جانا. اور 2 پیر بھی ٹھہرا کے سجدے میں جانا ہے. اور 2 ہاتھ ایسا، 2 ہاتھوں کے بیچ آپ کا سر آنا. ٹھیک ہے، 2 ہاتھوں کے بیچ سر آنا، اور پیر کے انگلیاں دیکھیے یہاں پر ایسا فولڈ ہو جانا ہے. 1 منٹ. یہ انگلیاں دیکھ رہے بیٹے، یہ انگلیاں جو ہے قبلے کی رخ فولڈ ہو جانا ایسا رکھ کے.
हाँ, अच्छा। सजदे से उठने के बाद में दोनों सजदों के दरमियान थोड़ी देर इस्तिराहत बोलते हैं, मतलब थोड़ी देर बैठते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ के क्या दुआ पढ़ते थे? खाली नहीं बैठते थे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी वआफ़ीनी बोल के दुआ पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, आय अल्लाह मुझे माफ कर। हेलो, आ रही ना बेटे आवाज? जी। अच्छा। दोनों सजदों के दरमियान आप लोग यहाँ तक ही सुने ना? दोनों सजदों के दरमियान दुआ पढ़ना है बोली थी मैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी वआफ़ीनी बोल के दुआ पढ़ना है आपने को। दोनों सजदों के दरमियान थोड़ी देर अच्छे से बैठ जाना। उसके बाद में जो है फिर सजदे में उसी तरह जाके 3 से लेकर 10 मरतबा, कितनी मरतबा भी आप तस्बीह पढ़ सकते हैं, और अच्छे से इत्मीनान से सजदा करना। खाली ऐसा मुंडी झुकाए उठ गए, कव्वा ठोंग मारे जैसा नहीं करना है। जल्दी जल्दी नमाज बातिल हो जाती। इत्मीनान के साथ आप जो जितनी कितनी भी जल्दी रहने दो, कुछ भी काम भी रहने दो, तमाम के तमाम अरकान पूरे करते हुए अपने को नमाज पढ़ना है। अच्छे से रुकू करना है और उठ के खड़े होना है अच्छे से। तत्मइन्नल राकिन तत्मइन्नल साजिदन तत्मइन्नल क्या जालिसन बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम इस तरह इत्मीनान से रुकू करो, इत्मीनान से ठहर जाओ। राकिन मतलब ठहर जाओ, साजिदन मतलब इत्मीनान से सजदा करो, इत्मीनान से बैठ जाओ थोड़ी देर। दूसरे सजदे के बाद में जो है सीधा उठ के नहीं खड़े हो जाना, थोड़ा 2 सेकेंड जैसा आपने आजा तमाम के तमाम एक एक जगह पे आ जाना। दूसरे सजदे के बाद में जो है सीधा उठ, दूसरी रकात के लिए उठ के नहीं ठहरना है। थोड़ी देर अपने को 2 सेकेंड बैठ के उठ जाना है। अल्लाह के रसूल जो भी हदीस बयान करते ना, उसमें बहुत सारे हिकमतें रहते। आप अगर सजदे से सीधा उठ के ठहर जाने की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान है अपनी बॉडी को, क्यों हड्डियों में एकदम से पकड़ आ जाती। नहीं बोल तो कमर पकड़ लेती। नहीं, आप लोग जैसा एकदम झटके से उठ कर नहीं ठहर जाना, इसलिए उठ के थोड़ी देर 2 सेकेंड बैठ के उठ के ठहर जाना। फिर उसी तरह नमाज पहली रकात में जो है आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वो सना पढ़े ना। दूसरी रकात में जो है सिर्फ अलहम पढ़ना है, दूसरा सूरा पढ़ना है। अगर आप फर्ज नमाज 2 रकात पढ़ रहे हैं तो 2 रकात में अलहम और दूसरा सूरा पढ़ना है। अगर 4 रकात पढ़ रहे हैं तो पहले 2 रकात में अलहम के साथ सूरा पढ़ना है। दूसरी 2 रकात में जो है अलहम के बाद कुछ भी सूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अलहम पढ़ के मुकम्मल कर दे सकते। 4 रकात, 4 फर्ज की बात बोल रही हूँ मैं। पहले 2 रकात में अलहम के बाद सूरा पढ़ना है, बाद के 2 रकात में जो है खाली अलहम पढ़ना है अपने को। ठीक है। उसके बाद में जो है अपन दूसरी रकात में अलहम पढ़े, दूसरा सूरा पढ़े, फिर उसी तरह हाथ उठा के अल्लाहु अकबर बोले, रुकू में गए, रुकू से उठ के फिर अल्लाहु अकबर बोल के रफ़ादैन करे, फिर सजदे में चले गए। 4 मरतबा जो रफ़ादैन है, पहली बार फर्स्ट टाइम अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधना है। दूसरी मर्तबा रफ़ादैन जो है रुकू में जाने से पहले रफ़ादैन करना है, फिर रुकू से उठ के रफ़ादैन करना है। उसके बाद में जो है सेकेंड रकात मुकम्मल करके अत्तहियात पढ़ते ना, थर्ड रकात के वास्ते उठने के टाइम पे
رفع دین کر کے ہاتھ باندھنا ہے سینے پر. عورت لوگ جو بھی عورت کی نماز سینے پہ باندھنا اور مرد آدمیوں کی نماز ناف پہ باندھنے سے ہوتی بولتے ہیں، لیکن وہ کہیں بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. صرف مرد آدمی کی رہنے دو، عورتوں کی رہنے دو. ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کیا بولے تو اپن سینے پر ہاتھ باندھنا. سینے پر ہاتھ اس طرح باندھنا، لیفٹ ہینڈ پہ رائٹ ہینڈ رکھنا، ہتھیلی مطلب ہتھیلی رکھنا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے آپ کی رسٹ ہے نا، رسٹ پکڑنا ہے. یہ رسٹ پکڑ کے کھڑنا ہے دونوں لیفٹ ہینڈ کی رسٹ جو ہے رائٹ ہینڈ سے پکڑنا ہے. اور تیسرا طریقہ جو ہے اپنے ہتھیلی جو ہے بازو پہ رکھتے تھے. یہ 3 حدیثیں بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس لیے اپنے کو جو ہے رسٹ سے رسٹ ملا کے یہ انگلیاں جو ہے بازو پہ رکھنے سے جو ہے 3 حدیثوں پہ بھی عمل ہو جاتا. یہ 3 طریقوں میں کون سا بھی طریقے سے آپ ہاتھ باندھ سکتے. ٹھیک ہے. دوسری رکعت کے بعد میں جو ہے آپ اسی طرح رکوع کریں گے جس طرح پہلے میں بتائی تھی. اچھے سے اطمینان سے رکوع کرنا ہے، اطمینان سے اٹھ کے ٹھہر جانا ہے، پھر اطمینان سے سجدے میں چلے جانا، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے، پھر اطمینان سے اٹھ کے بیٹھنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا پڑھنا ہے. اس کے بعد میں پھر دوسری سجدے میں جانا ہے. دوسرے سجدے کے بعد میں جو ہے اپنے کو التحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جو ہے التحیات پڑھنے وقت جو ہے اپنی شہادت کی انگلی جو ہے قبلہ رخ کر کے اٹھا کے تھوڑا حرکت دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اسی طرح پڑھتے تھے. ایک حدیث میں بات آ رہی کہ کوئی جو ہے اشہد ان لا الہ بول کے اٹھاتے، محمد رسول اللہ بول تو نیچے ڈال دیتے، مگر یہ کہیں بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا میں حرکت دیتے تھے بول کے ہے، لیکن تمام کی تمام التحیات میں آپ دعا پڑھ رہے ہیں اگر بھول گئے شہادت کی انگلی حرکت مطلب نہیں اٹھائے، ایسا نہیں ہے. آپ جو ہے جب التحیات سٹارٹ کر لیتے نا تبھی اپنی شہادت کی انگلی جو ہے قبلہ رخ کی طرف اٹھا کے تھوڑا سا ہلکے سے حرکت، زیادہ زور سے بھی نہیں، مطلب دوسروں کو بھی ڈسٹرب نہیں ہوئے جیسا آپ کو سمجھ میں آ رہی. اسٹرائٹ رکھ کے جو ہے یہ انگوٹھا 3 انگلیوں پہ رکھ کے پکڑ سکتے. ہاتھ پکڑنے کا طریقہ بتا رہی ہوں. اور یہ انگوٹھا جو ہے تیسری انگلی کے جڑ میں رکھ سکتے آپ، نہیں بولے تو تیسری انگلی سے حلقہ بنا لے کے یہ شہادت کی انگلی جو ہے قبلہ رخ کر کے تھوڑا حرکت دیتے ہوئے التحیات مکمل کر کے اس کے بعد میں جو ہے آپ درود پڑھنا ہے. درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد میں جو ہے دعائے معاف، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور اس کے بعد میں دوسری دعا بھی سکھاتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ دعا جو ہے دجال سے پناہ مانگنے کی دعا ہے، اور 4 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگے تھے. کون سی چیزیں بولے تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے. من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے. اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. من فتنۃ المسیح الدجال مطلب مسیح دجال کے فتنے سے اللہ مجھے حفاظت رکھ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کیوں بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجال کا فتنہ ہے. بولے ایسا آتا وہ دجال جو ہے ہر ایک شہر میں جاتا، سوائے مکہ اور مدینے کے سوائے تمام کی تمام دنیا والوں کو بہکا دیتا. دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیے تھے. مسیح دجال واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات.
زندگی اور موت کے فتنے سے بھی حفاظت چاہتے تھے. زندگی اور موت کا فتنہ کیا ہے؟ آج اپن زندگی میں بہت ڈوب گئے ہیں. فتنہ مطلب جس چیز سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے غافل ہو جاتے اس چیز کو فتنہ بولتے، اور ہم گناہ گار ہو جاتے، جہنم عذاب کے مستحق ہو جاتے اس چیز میں پڑ جانے کی وجہ سے. زندگی کے فتنہ بولے تو بہت سارے ہیں، میں گننے لگوں تو بہت ہے ہمارے گھر میں. سوائے آپ دیکھیے ٹی وی، دیکھیے ٹی وی ہے، موبائل ہے، اور برے دوست ہے. آپ لوگوں کے برے دوستی کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت کرنے کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو بولے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جس کے پاس رہتے ہیں ان لوگوں سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا. گناہ گاروں کے ساتھ رہنے سے اپنے کو گناہ گار بن جاتے ہم بھی. ایک ایپل رہتا بیٹے اچھا، ایک باسکٹ جو اچھے ایپلوں کا رہتا نا، اس اچھے ایپلوں میں آپ گندا ایک ایپل ڈال دیے بولے تو تمام کے تمام باسکٹ کے ایپل جو ہے پورے کے پورے گندے ہو جاتے. صحیح ہے نہیں ہے یہ بات؟ اس طرح ہمیں بھی جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اگر ایک بھی ہمارا دوست خراب رہا بولے تو وہ ہم بھی ویسی تیار ہو جاتے. اسے جو ہے اپن اچھی تعلیم دینا ہے، تم یہ کرنا غلط ہے، ایسا نہیں ایسا. اچھی تعلیم، صحیح طریقہ کیا ہے وہ بتانا ہے. اسے بھی نیک بنانا ہے، نہ کہ اپن اس کی طرح بن جائے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول ان تمام چیزوں سے اتحیات کے بعد میں پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک. اور ایک حدیث میں دو چیزوں کی بھی بات آ رہی کہ محیا والمماتی کے بعد میں اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین قہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم. یہ دو چیزاں جو ہے اضافہ ہے یہ دعا میں. معصمی والمغرم یعنی ہمارے اوپر بوجھ مطلب قرضہ چٹی پڑ جانے سے ہماری حفاظت کر، قرضے کی وجہ سے پریشانیوں کے بوجھ کے تلے آ جانے سے ہماری حفاظت کر ان کے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے نماز میں. یہ دعا آپ دعائے معصورہ تو آتا ہوں گا الحمدللہ. اللہم انی ظلمت نفسی، اس کے ساتھ یہ دعا بھی آپ اپنے نماز میں شامل کریے. اللہ کے رسول تو اس سے زیادہ دعائیں مانگتے تھے، اور جو بھی حدیث سے ثابت شدہ دعائیں بہت ساری ہیں جو کہ اتحیات کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں مانگتے تھے. کم سے کم ہم یہ دو دعاؤں کو تو بھی سیکھ لینا ہم پر لازم ہے. اس کے بعد میں جو ہے سیدھی طرف سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی بول سکتے. رائٹ سائڈ پھیرتے وقت نہیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی بول سکتے، لیکن لیفٹ سائڈ جو ہے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برکاتہ جو ہے رائٹ سائڈ میں بول سکتے لیکن لیفٹ سائڈ میں برکاتہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیفٹ سائڈ. اس کے بعد میں اپنی نماز مکمل ہو جاتی. اس کے بعد میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بولتے تھے. کیوں؟ ہمارے اندر جو ہے ایک چیز، شیطان ہمارے اندر ایک طریقے کا تکبر ڈال دیتا کہ اپن اتنی اچھی نماز پڑھ لی، اپن اچھے سے نیکیاں حاصل کر لی ہے بول کے. لیکن اللہ کے رسول کیا بولتے تھے؟ اللہ بڑا ہے بولتے تھے. میرا کمال کچھ بھی نہیں ہے، اتنی اچھی نماز پڑھا تو اللہ بہت بڑا ہے. اللہ ہمیں توفیق دینے کی وجہ سے ہم اتنی اچھی نماز پڑھ سکے. اس لیے فرض نماز کے بعد میں جو ہے یہ کلمات بولتے تھے کہ اللہ اکبر کے بعد میں جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ بولنا ہے. اگر اللہ ہمارے سے کچھ گناہ ہو گئے تو معاف کر نماز میں.
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر کے بعد میں 3 مرتبہ استغفر اللہ بولیے. ٹھیک ہے بیٹے، یہاں پر وضو اور نماز کا طریقہ مکمل ہو گیا. اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہے بولنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے، بولیے آپ لوگ کچھ بھی ڈاؤٹ ہے، نہیں کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ پوچھیے، جواب دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. کلیئر ہے نا بیٹے وضو اور نماز کا طریقہ؟ کچھ بھی ڈاؤٹس ہے تو پوچھیے. جی میم کلیئر ہے. جی الحمدللہ میم کلیئر ہے. سمجھ میں آیا نا بیٹے؟ آپ لوگوں کے ٹیچر سے زیادہ اچھا تو نہیں سمجھا سکتی. جو بھی ہے الحمدللہ، جو بھی باتیں ہم یہاں پر بیان کریں نا، تمام کے تمام صحیح حدیث سے ثابت شدہ باتیں اپن یہاں پر بیان کر دیے. جو بھی سیکھے ہیں نا وضو کے طریقے میں اور نماز کے طریقے میں، تمام کے تمام صحیح طریقے کی نماز اور وضو سیکھے ہیں اپن. اللہ سے دعا ہے اللہ کے جو بھی شرعی طریقے کے مطابق ہمیں ہماری عبادتیں کرنے والے بنا دے. جو بھی طریقہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت شدہ ہے اسی پر عمل کرنے والے بنا دے. آمین. آمین. اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سوال نہیں ہے تو اپن میٹنگ اینڈ کریں گے. آپ لوگ ایک مرتبہ بولیے، میں میٹنگ اینڈ کر دیتی. کچھ بھی پوچھنا نہیں ہے تو، کچھ بھی کوشچن کرنا ہے تو 2 منٹ اپن پوچھ لیں گے یہاں پر. السلام علیکم میم. کچھ بھی وعلیکم کوشچن نہیں ہے. السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.